بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم الانشاء کا آج ہم انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے۔ دوسرا سبق جو ہے وہ نکرہ اور معرفہ کے اعتبار سے ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ غالباً اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں انگلش میں ایسے کامن ناؤن اور ناؤن، ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ، نکرہ اور معرفہ۔ اب نکرہ کس کو کہتے ہیں اور معرفہ کس کو کہتے ہیں، اس چیپٹر میں آپ کو پہلے بتائیں گے نکرہ کس کو کہتے ہیں، پھر معرفہ کس کو کہتے ہیں، پھر معرفہ کی پہچان، کوئی علامات یا کون کون سی چیزیں جن کو معرفہ کہہ سکتے ہیں، تو ان کی کچھ ہمیں تفصیل بتائیں گے۔ تو یوں یہ ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، صحیح ہے۔ امثلہ بھی دیں گے، سب کی مثالیں بھی دیں گے، ایگزامپلس کے ساتھ بتائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے۔ جی، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ نکرہ، نکرہ کی اب ڈیفینیشن کریں گے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کئی ساری چیزیں ہوں اور ان سب کا ایک ہی نام ہو تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلاً آپ یوں سمجھیں، انسان یا رجل۔ رجل، اب ہر ایک انسان رجل، تو ہر ایک چیز آدمی جو ہے وہ رجل ہی ہے، تو کوئی خاص اس میں رجل مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رجل یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ سب انسانوں کو، سب آدمیوں کو مشترک ہے، سب کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کئی چیزوں پر ایک نام بولا جاتا ہے، جیسے رجلن بول دیں آپ۔ اسی طرح آپ فرس لے لیں، گھوڑا، کون سا گھوڑا، تو کوئی خاص گھوڑا نہیں بولا، بس گھوڑا۔ اس طرح پانی، کس قسم کا پانی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلدن، شہر، کون سا شہر، تو بلدن تو بہت ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے نکرہ کو اچھی طریقے سے کہ نکرہ کسے کہتے ہیں۔ معرفہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے، زبیر بھائی آپ بھی جواب سے نواز دیا کریں تاکہ مجھے تسلی حاصل ہو جائے کہ آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں معرفہ کی ڈیفینیشن کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین و مخصوص چیز کو بتائے۔ مطلب ہے کہ نکرہ کا آپ اپوزٹ لے لیں، کہ نکرہ کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہو، بہت ساری چیزیں ان پر جو ہے نا کسی ایک چیز کا نام جو ہے نا اس کا اطلاق کیا جائے تو وہ نکرہ بن جاتا ہے۔ اب معرفہ سے مراد کوئی خاص چیز پہچان میں آئے، الکتاب کوئی خاص کتاب۔ اسی طرح سے ایگزامپل مزید دے رہے ہیں کہ الفرس کوئی خاص مخصوص گھوڑا، دہلی مخصوص کوئی شہر کا نام آ گیا، دیکھیں دہلی سے مخصوص ہو گیا، مطلب دہلی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اس طرح خالد، تو خالد جو ہے یہ مخصوص ہو گیا کوئی ایک نام۔ اگر ہم رجل کہتے تو یہ نکرہ بن جائے گا، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے۔ اب خالد کہتے تو خالد کوئی خاص مرد، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے۔ اب کچھ نوٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی یا کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ نکرہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رجلن، کوئی مرد، کوئی ایک مرد، یا چند سے کیا جائے گا یا کچھ سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معرفہ کا ترجمہ بتائیں گے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ترجمے میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ذہن میں موجود ہوتی ہے، اسے سننے والا اس کو سمجھ لیتا ہے کہ بھائی تجھے خالد بلا رہا تھا۔ اب کوئی اس کو یہ نہیں کہنا کہ تجھے خاص خالد بلا رہا تھا، یہ لفظ خاص نہیں کہیں گے، بس وہ سامنے سننے والا سمجھ لے گا کوئی وہی مخصوص خالد جس کا یہ بتا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ جی، یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا سمجھ آ گئی؟ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اب جو ہے نا یہاں سے آگے وہ معرفہ کی کچھ چیزیں بتائیں گے آپ کو کہ معرفہ ہم کن کن کو کہہ سکتے ہیں، معرفہ کی اقسام بتائیں گے، یعنی کہ سمجھے کہ آپ معرفہ آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، جیسے وہ چیز آئے گی سامنے آپ بولیں گے یہ معرفہ ہے۔ یہ کہتے ہیں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: علم، کسی بھی چیز کا نام جو ہوگا نا وہ معرفہ ہی ہوگا، اس کو ہم نکرہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً
افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھے لیے جاتے ہیں، جیسے خالد، محمود، دہلی، مکہ، مدینہ، مصر، عراق، کشمیر، پاکستان۔ آپ اسے بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ عبد السبحان ہے، یہ بھی ایک مخصوص نام ہے، یہ علم ہے، یہ آپ معرفہ نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی نام آئیں گے نا کسی بھی چیز، جگہ، مخصوص جگہ یا پھر کوئی اشخاص کے نام وغیرہ، یہ سب جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں علم کہلاتے ہیں، اور علم یہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 2 دوسری قسم ہے معرف باللام۔ معرف باللام یعنی ہر وہ اسم جس پر الف لام کے ذریعے جس کو معرفہ بنایا جائے، جس پر الف لام داخل ہوگا نا، سمجھ جائیں کہ وہ معرفہ ہے، وہ نکرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے البیت، اگر ہم اس کو صرف بیتن کہہ دیں تو پھر نکرہ ہے، اگر البیت کہہ دیا الف لام داخل ہو گیا، اب یہ جو ہے نا یہ معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح الکتاب، کتاب ان سے الکتاب، اسی طرح سے الولد، لڑکا، اگر ولد ان کہہ دیں تو نکرہ بن جائے گا، الف لام داخل کر دیا جیسے الولد ہو گیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اسی طرح الرسول معرفہ ہے، صرف رسول کہہ دیں تو نکرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو الف لام کے بارے میں مزید کہتے ہیں، الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، حرف تعریف الف لام کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ معرفہ بنانے والا۔ جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر دیتے ہیں، جیسے رجل ان سے کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، جب اس پر الف لام داخل کر دو تو الرجل بن جائے گا، مطلب کوئی خاص آدمی۔ تو یہ دو قسمیں آپ کے سامنے بیان کری، پہلا علم، کسی شے کا نام آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نکرہ نہیں معرفہ ہے۔ دوسرا کسی شے پر الف لام داخل ہو کسی اسم پر تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ الف لام جو ہے یہ معرفہ کی علامت میں سے، معرفہ کی قسم ہے، یہ نکرہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اسم ضمیر، آپ جو ضمیریں دیکھتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتما، نحنو، 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 انا، انتی، جو بھی ضمائر ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، جو بھی ضمائر ہیں آپ اس کو نکرہ نہیں کہیں گے، وہ معرفہ ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم اشارہ، جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک، ہؤلاء، اولئک، یہ بھی معرفہ کی اقسام ہے۔ تو آپ آگے پڑھیں گے ضمائر کتنی ہوتی ہیں وہ بھی، اس میں اشارہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کتنے، مؤنث کے لیے کون سے ہیں، مذکر کے لیے کون سے ہیں۔ باہر کیف ابھی یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اشارہ جہاں پر آ جائیں گے نا، ہاذا وغیرہ، تو یہ بھی ہم معرفہ شمار کریں گے، اس کو ہم نکرہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 5، پانچویں قسم ہے اسم موصول، الذی، اللتی، الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی، یہ ساری آئیں گی آگے۔ تو یہ اسم موصول جو کہلاتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوگا، جب یہ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، مخصوص چیز پر اس کی دلالت ہوتی ہے۔ اس طرح منادا، جس اسم کے اوپر حرف ندا داخل ہو جائے، حرف ندا بولتے ہیں پکارنے والے کو، یہ میرے خیال سے 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای حمزہ مفتوحہ، یا، ایا، حیا، یا، ایا، حیا، ای حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ہے، لیکن عموماً یا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یا کا ذکر ہے، جیسے یا رجلو، ویسے دیکھا جائے رجل تو یہ تو نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یا داخل ہو گیا ہے، یا جو داخل ہوا ہے نا، یہ یا جو ہے اس کی وجہ سے رجل اب یہ معرفہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے اب یہ معرفہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کس لیے معرفہ بنا ہے کہ یا کی وجہ سے رجل معرفہ بن گیا، ویسے رجل جو ہے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ منادہ کی قسم میں، منادہ بھی چونکہ اس کی قسم ہے نا معرفہ کی، تو جس اسم کے اوپر منادہ داخل ہو جائے، حرف ندا داخل ہو جائے، حرف ندا پکارنے والے چیز کو کہتے ہیں، جیسے یا رجلو، اے مرد، یا ولدو، اے بیٹا، تو یا وغیرہ داخل ہو جائے نا یہ، تو وہ اسم بھی معرفہ کہلاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ یا کسی پر داخل ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ ہے، جیسے قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے یا یوسف، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یا ہارون اللہ فرماتا ہے، اس طرح مطلب جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یا داخل ہوگا تو اس کے آگے آنے والا جو ہوگا وہ اسم کہلائے گا، یعنی معرفہ ہوگا، جس پر یا داخل ہو جائے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، 7ویں قسم، اس کی ذرا تھوڑا سمجھنے والی بات ہے کہ مضاف الی المعرفہ، یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، کہتے ہیں جو بھی ان 5 قسموں کی طرف جو بھی
پہلی پانچوں قسمیں کون کون سی؟ جی، الف، علم، معرف باللام، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، کہ نہیں جو بھی اسم ان پانچ اقسام کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی اسم ان پانچوں کی طرف مضاف ہوگا، یعنی وہ پانچوں مضاف الیہ بن رہی ہوں گی اور یہ مضاف بن رہا ہوگا، جو بھی اسم ہوگا تو وہ اسم بھی خود بخود کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. اب آگے اگزامپل سے سمجھانے کے لیے، کتاب محمود، یہ محمود علم ہے، کتاب نکرہ تھا، لیکن چونکہ مضاف ہو رہا ہے کتاب علم کی طرف، معرفہ کی اقسام میں سے پہلی قسم علم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو کتاب خود بخود معرفہ بن جائے گا. محمود تو یہی معرفہ. اسی طرح فرس الرجلی، آدمی کا گھوڑا. اب یہ الف لام کی طرف، الرجل پہ الف لام داخل ہے تو معرفہ کی دوسری قسم الف لام کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے فرس، تو فرس بھی خود بخود اگرچہ نکرہ ہے لیکن مضاف ہو رہا ہے چونکہ الف لام والی قسم کی طرف، تو یہ بھی معرفہ بن جائے گا. اسی طرح قلم، قلم ہو، اس کی قلم، قلم جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ قلم جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا. اسی طرح کتاب الذی جاء، اس کی کتاب جو آیا، تو کتاب یہ ویسے نکرہ ہے لیکن جب الذی اس میں موصول کی طرف مضاف ہوا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی قسم اس میں موصول بھی معرفہ ہوتی ہے، چونکہ اب جو بھی ان پانچوں قسم کی طرف کوئی کسی ایک قسم کی طرف مضاف ہوگا وہ معرفہ بنتا جائے گا، اس لیے کتاب بھی معرفہ بن گیا. یہاں تک الدرس الثانی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے.